السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ شادی بیاہ میں لوگ فضول خرچی کرتے ہیں اور سنت کے مطابق نکاح، ولیمہ اور حق مہر وغیرہ ادا نہیں کرتے، اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو ریاکاری کرتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہے، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ آخری زمانے میں لوگ میری سنت کو بدعت کہیں گے اور بدعت کو سنت کہیں گے۔ تو آج بالکل وہی زمانہ ہے۔ آج کا لوگ اپنی مرضی سے جو مولویوں نے بنایا ہوا دین ہے، جو کہ دین اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، اور سارے کے سارے دوزخی ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ فرقے نہ بناؤ، ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، فرقے نہ بناؤ۔ اور دوسری جگہ بھی سورۃ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرقوں میں نہ بٹو، نہ بٹنا منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرقے بنانے سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرما دی ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث میں کہ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ باز نہیں آتے، نت نیا فرقہ کھڑا کر دیتے ہیں اور فرقوں پر بھی ناز کرتے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے سارے دوزخی ہوں گے، کلہ فی النار۔ تو یہ اس طرح ترجموں میں بھی اسی طرح ڈنڈی مارتے ہیں کہ ایک کے سوا باقی دوزخی ہوں گے۔ بھائی کلہ کا معنی ایک کے سوا نہیں ہوتا، سب کے سب، کل جتنے ہوں گے سارے دوزخی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرقے بنانے سے منع کیا، لیکن یہ مولوی لوگ باز نہیں آتے۔ اور سارے فرقے جو ہیں بڑے بڑے مولویوں نے ہی بنائے ہیں، کسی اللہ کے ولی نے یا کسی کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، سب مولویوں نے بنائے ہیں، اور بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہی بناتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے من گڑت احادیث کے ذریعے یہ جو نقشہ بیان کرتے ہیں شادی بیاہ کا، وہ سنت کے بالکل خلاف ہے، اور یہ انہوں کا بنایا ہوا ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نکاح، کسی ام المومنین کا نکاح کسی مسجد میں نہیں ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی جہیز، نعوذ باللہ لعنت ہے، اللہ معافی دے، کہ بس لوٹا مسلح اور چکی دو۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی میں اماں ختیجۃ الکبریٰ کا جہیز جو ہے وہ کروڑوں روپے کا تھا، کروڑ ہار روپے کا تھا، اور سب کچھ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا۔ جیسے جہیز لڑکی لے کر آتی ہے تو وہ اس خامد کی، اس کے خامد کی ملکیت ہوتا ہے، اس جہاں بھی اس کو خرچ کرے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ سب کچھ انہوں نے سنت کے، قرآن و حدیث کے ہی خلاف انہوں نے دین بنایا ہوا ہے، اور شادی بیاہ کے جو رواج انہوں نے بنائے ہیں یہ من گڑت ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ بدعت ہیں، اور سنت کو یہ بدعت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ شاہ عبد الحق صاحب جو ہیں محدث دہلوی، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی کتاب مدارج النبوت سیرت پر لکھی گئی سب سے صحیح کتاب ہے، اور سب مولوی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، انہوں نے بھائی معتبر کتابیں جو پرانی کتابیں آ رہی ہیں، مواہب لدنیہ، روضۃ الاحباب، ان کے حوالہ جات سے لکھا ہے۔ تو ام المومنین اماں ختیجۃ الکبریٰ کی شادی کے بارے میں کہ دیکھیں، ان کی شادی اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہوئی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام برات لے کر گئے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ وہ ساتھ تھے، انہوں نے نکاح پڑھا، نکاح کا خطبہ پڑھا، اور جن کے بارے میں یہ مولوی لوگ پھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ خدا کے بندے آپ دیکھیں، ان کا خطبہ پڑھ کر دیکھیں اس میں مدارج النبوت میں کہ آپ کی شادی میں انہوں نے کیا خطبہ دیا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں پوری قوم پر سرداری دی ہے۔ اب اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو پھر وہ کسی بت کا نام لیتے، کیونکہ مکے میں تو لوگ جو کافر تھے بت پرست تھے، تو کسی حبل ببل کا انہوں نے کسی بت کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیا کہ اس پاک ذات نے ہمیں قوم پر سرداری دی اور اپنے گھر کا نگہبان بنایا۔ تو اسی طرح پھر نکاح ہو گیا تو حضرت ام المومنین اماں ختیجہ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو کہ راہب تھے اور یہ اس کی پچھلی کتابوں کے عالم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے بھی آپ کے خطبے کی تصدیق کی کہ بالکل جس طرح حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں عزت بخشیں گے۔ تو اس طرح نکاح ہو گیا، تو پھر حق مہر جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ازواج مطہرات کے باب میں دیکھیں تو اس میں انہوں نے مواہب لدنیہ کے حوالے سے شاہ عبدالحق صاحب قدس اللہ سر العزیز نے 29 اونٹ حق مہر لکھا ہے، اور اس میں دوسری جگہ 20 اونٹ لکھا ہے، یعنی کم از کم 20 اور دوسری روایت میں 29۔ تو اب بھئی اس کو چلو درمیان میں کر لیتے ہیں، 25 کر لیتے ہیں کہ 25 اونٹ جو ہیں وہ حق مہر دیا۔ تو اب اس کو آپ آج کی قیمت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کی قیمت اس کی لگا کر دیکھ لیں کہ کم از کم بھی 5 لاکھ 7 لاکھ کا اونٹ آتا ہے، تو 5 لاکھ میں بھی رکھیں تو یہ کم از کم 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اب 10-20 ہزار اگر کوئی حق مہر کرتا ہے تو یہ ہمارے مولوی جو ہیں اس کو فضول خرچی کہہ رہے ہیں۔ تو میرا بھائی سنت کے مطابق تو ہمارے لوگ جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، ان کی اوقات ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق یہ حق مہر ادا کریں۔ کس کی اوقات ہے کہ جو کروڑ 1.5 کروڑ حق مہر دے، اور کس کی اوقات ہے کہ جتنا جہیز اماں ختیجہ الکبریٰ لے کر آئیں تو اس قدر جہیز کون دے سکتا ہے؟ پھر ولیمہ 5 اونٹ ذبح کر کے آپ کا ولیمہ کیا گیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرا بھائی، آپ دیکھ سکتے ہیں مدارج النبوت جلد 2 اس میں ازواج مطہرات کا باب نکال کر دیکھ لیں، اور پہلے جو ہے 45 صفحے پر آپ کے نکاح کا حوالہ ہے، اور کس طرح خطبہ دیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 5 اونٹ ذبح کر کے 5 اونٹ کم از کم 50 من، ایک اونٹ کا گوشت بھی 10 من ہوتا ہے کم از کم، تو 50 من گوشت جس ولیمے میں خرچ ہوا تو اس میں کتنی روٹیاں ہوں گی، کتنا آٹا پکا ہوگا، کس قدر فروٹ ہوگا۔ آخر دیکھیں بادشاہوں جیسا کام سب کام کر رہے ہیں تو کیا وہ صرف گوشت تو نہیں پکایا ہوگا، باقی بھی اس میں سویٹ ڈش بھی ہوگی، اور بھی کیا کچھ ہوگا، فروٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا، کولڈ ڈرنک بھی ہوں گے ضرور۔ تو اس طرح میرا بھائی ان جیسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا میرا بھائی۔ اور حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ولیمہ کروں گا 100 سال، کہ جنتی آئیں گے کھا کھا کر جائیں گے، اور اس میں اب 100 سال جو ولیمہ کریں گے اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ معافی دے یہ مولوی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی فضول خرچ کہہ رہے ہوں گے یہ تو۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے تو اس کی تو بھائی اس طرح کا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، آج کل بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیں
دوسرا المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہ کا حبشہ میں سرکار کے ساتھ نکاح نجاشی نے کیا، تو اس کا دیکھ لیں کہ ولیمہ کتنا بڑا کیا اس نے شاہی دربار میں، اور دعوت عام جتنے مہاجرین گئے ہوئے تھے وہاں سب کو مدعو کیا، اور اس کے اپنے درباری اور سرکاری لوگ اور محلے دار بہت بڑا ولیمہ کیا، خود اس نے نکاح پڑھایا۔ اور حق مہر کتنا دیا؟ المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہا کو 400 مسکال سونا اور 4000 درہم نقد، جس میں سے حبیبہ المومنین رضی اللہ عنہا نے 50 مسکال یعنی آج کل کے حساب سے 50 تولے اس لونڈی کو دے دیے انعام میں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تھا کہ سرکار کا خط آیا ہے، آپ سے نکاح کا آپ نے خط لکھا ہے، رشتہ بھیجا ہے، تو اس کو 50 تولے تو سونا آپ نے خیرات میں دیا، مبارکبادی میں دیا۔ تو اس طرح بھائی اور ولیمہ بھی کیا، اور بہت بڑا ولیمہ، اور جہیز میں 400 مسکال سونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ یہ اس نے فضول خرچی کی نجاشی نے، اور آپ نے باقاعدہ وہاں سے ایک صحابی کو بھیجا کہ شاہی انتظام کے ساتھ المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آؤ، اور نجاشی نے باقاعدہ قافلے کی صورت میں شاہی طور طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ ان کا قافلہ روانہ کیا، اور حق مہر بھی دیا، اور اس میں کتنے کپڑے، ان کا بھی آپ مدارج النبوت میں اگر تفصیل بیان کریں تو پھر بیان بہت لمبا ہو جائے گا، تو میرا بھائی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کے لیے مدارج النبوت کا مطالعہ فرما لیں۔ یہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب ہے۔ اور آگے المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں خیبر جب فتح ہوا تو یہ خیبر کا جو پہلے بادشاہ تھا ان کی بیٹی تھی، وہ یہودی تھے، اور جو اس کا سردار تھا اس کی بیوی تھی، تو یہ جب ان کو شکست ہو گئی تو مال غنیمت میں یہ بھی، اور جس طرح عورتیں پکڑ کے آئیں مال غنیمت میں، یہ المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا بھی آئیں۔ تو آپ کس مسجد میں اماں ختیجہ کا نکاح ہوا، کس مسجد میں حبیبہ کا نکاح ہوا؟ اب صفیہ رضی اللہ عنہا المومنین جو ہیں یہ خیبر سے مدینہ شریف آتے ہوئے راستے میں ہی آپ نے نکاح کیا اور ان سے زفاف کیا، تو اس وقت دیکھیں وہاں کون سی مسجد تھی، اور پھر ان کا ولیمہ کتنا کیا کہ اب کتنا بڑا وہ لشکر تھا، تو سب کے لیے جو ان کا دل پسند کھانا تھا سرکار نے وہاں ہی سفر میں ہی پورے لشکر کو شکم سیر ہو کر کھانا کھلایا، اور اعلیٰ کھانا ہریسہ جس طرح عربیوں کو جو پسند ہے وہ کھانا کھلایا، وہ ولیمہ کیا آپ نے، اور خود فرمایا کہ صفیہ تیرا ولیمہ جو ہے بہت عزت والا اور شان والا ہے، اور سرکار بہت خوش ہوئے، اور آپ کے لیے سواری کے اوپر پردے کا بندوبست کیا، اور ان کو بھی اپنی چادر سے پردہ دیا، جیسے آج کل سمجھ لیں چادر دی یا برقع دیا، اور پھر جب اونٹ پر سوار ہوتی تھیں تو سرکار اپنا زانو آگے رکھتے تھے، وہ آپ کے زانو پر زانو رکھ کر چڑھتی تھی، ادب کی وجہ سے پاؤں نہیں رکھتی تھیں۔ تو میرا بھائی یہ جو مولویوں نے بنایا ہوا ہے کہ مسجد میں نکاح ہوگا اور حق مہر سنت کے مطابق 32.25 روپے ہوں گے، اور ولیمہ بھی بالکل 2-4 آدمیوں کا ہوگا، یہ تو بھائی بالکل سنت کے خلاف ہے، اب یہ بدعت ہے۔ اور پھر کوئی باجا گاجا کہتے ہیں نہ ہو، جبکہ بخاری شریف میں شادی بیاہ کے باب میں دیکھ لیں کہ ایک صحابیہ کی شادی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، لڑکیاں دف بجا رہی ہیں اور گانے گا رہی ہیں،
تو سنت طریقہ تو اسی طرح ہے جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ شادی کے پہلے ہی گانے شروع کر دیتی ہیں عورتیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں یہ طریقہ موجود ہے کہ صحابیہ عورتیں شادی میں گانے گاتی تھیں اور دف بجاتی تھیں، جس طرح آج کل عورتیں ڈھولک بجاتی ہیں. تو اس طرح پھر اس میں یہ ثابت ہے کہ اس طرح گانا بجانا، لیکن اس میں شرک والے نہ ہو. تو شرک کا تو آج کل بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے گئے تھے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. تو شرک آج کل کوئی نہیں کرتا بھائی. تو یہ سارے ان کی من گھڑت باتیں ہیں کہ شادی بیاہ میں گیت وغیرہ گانا، یا آج کل جیسے شادی کے گانے ہیں وہ سپیکر پہ لگانا، بالکل بدعت نہیں ہے، سنت ہے. اور ولیمہ شاندار کرنا جتنا بھی کر لیں فضول خرچی میں نہیں آتا، کیونکہ جتنا سرکار نے کیا اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو اس سے نیچے ہی رہ جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے نا کہ بھئی سرکار تو بہت غریب تھے اور کھانا نہیں تھا، اللہ معافی دے، یہ انہوں نے بھائی یہودیوں کی کتابوں سے لیا ہوا ہے. معتبر کتابوں سے یہ ثابت نہیں ہے. حضور بادشاہ تھے، بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اور عرب کے سردار تھے، سردار کے پوتے تھے، سردار کے بیٹے تھے. اور آپ کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھیں، وہ غزوہ بدر میں جب قید ہوئے ان کو جرمانہ بھرنا پڑا، تو اب انہوں نے کہا جی بھتیجے میں کہاں سے دوں، جبکہ ان کے ایک بھانجا اور ایک بھتیجا بھی ساتھ تھے. انہوں نے بھی کہا کہ چاچا جی ہمیں تو لائے تھے ساتھ، ہمارا بھی یہی دیں گے. تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو نہیں ہے، میرا تو خرچہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جب آپ آنے لگے تھے تو اندر چچی کو جو وصیت کی تھی کہ اگر ہم وہاں مارے گئے یا پکڑے گئے تو یہ سونا جو ہے اس میں سے اتنا کلو بڑے بیٹے کو دینا، اتنا فلاں بیٹی کو دینا، وہ سونا کہاں چلا گیا؟ تو آپ اسی ٹائم پھر آپ نے تصدیق کی کہ اے میرے بھتیجے واقعی تو اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس بات کا تو میرے اور تیری چچی کے سوا کسی کو علم ہی نہیں تھا. تجھے اگر پتہ ہے تو واقعی تیرا اللہ سچا ہے، تو اللہ کا سچا نبی ہے. تو آپ دیکھیں وہ آپ کے چچا ہیں، ان کے پاس کلوؤں کے حساب سے سونا ہے. تو آپ کے والد بھی تو اسی دادا کے بیٹے تھے، تو کیا وراثت میں ان کو نہیں آیا تھا کچھ بھی؟ ان کو بھی تو سب کچھ ملا ہوگا. اور پھر دو حصے ملے ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی اور ان کا حصہ بھی. تو میرا بھائی یہ انہوں نے یہودیوں کی کتابوں سے لیا ہے، جس طرح اور بھی ان کے جتنے کام ہیں سب یہودیوں کو فالو کرتے ہیں یہ. تو اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، سنت طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ حافظ.